ہم میت کے غسل، کفن، دفن کے متعلق مسائل پڑھ رہے تھے۔ آج میت کو کفن دینے کا طریقہ اور میت کے کفن کے مسائل کے متعلقہ چند مروزات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ میت کو کفن دینا یہ فرض کفایہ ہے اور اس کی بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں فضیلت ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جس کسی نے بھی میت کو کفن پہنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں سندس اور استبرق یعنی ریشمی اور اعلیٰ قسم کا لباس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یعنی جنت میں ملے گی اور جنت میں اس کے بدلے میں اچھا اور اعلیٰ جنتی ریشمی لباس بھی ملے گا۔ تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیملی میں سے، اہل محلہ میں سے کسی ایک نے بھی فرض ادا کر دیا اور کفن پیش کر دیا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ میت کا جو مال ہے، جو اس کا ترکہ ہے، اس میں سے کفن دیا جائے، مگر اگر عزیز و اقارب میں سے کوئی اور بندہ بھی کفن پیش کرے تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے اور بلکہ کر لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید کفن میں دفنایا کرو۔ کفن کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ فقہا نے لکھا کہ مردہ یا میت جس معیار کا کپڑا وہ جمعہ والے دن یا عیدین پہ پہنتا تھا اسی معیار کا اسے کفن پہنایا جائے، اور سفید رنگ کا ہو تو یہ افضل ہے، اور اگر کسی علاقے میں خدا نخواستہ سفید کپڑا نہ ملے یا کوئی نہ دینا چاہے تو کسی بھی رنگ کا کفن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، مگر بہتر اور افضل اور سنت صحابہ کرام کا طریقہ سفید رنگ کا ہے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ جمعہ و عیدین پہ جس معیار کا لباس پہنتا تھا، اور فقہا نے یہ بھی لکھا کہ عورت کے لیے اس معیار کا کہ جس معیار کے کپڑے پہن کر وہ اپنے میکے جاتی تھی، یعنی کوالٹی وائز، پرائس وائز، قیمت وائز، کہ قیمت کے اعتبار سے اس اعتبار کا۔ تو بہرحال درمیانے معیار کا ہو جائے تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اگلی منزل آسان فرمائے۔ مرد اگر میت ہو تو اس کا جو مسنون کفن ہے وہ 3 کپڑے ہیں، اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ مرد کے لیے سب سے پہلے ایک بڑی چادر ہوتی ہے جسے لفافہ کہا جاتا ہے، اصطلاحاً لفافہ کہا جاتا ہے، جو سر اور پاؤں سے دونوں طرف سے تقریباً کوئی 1.5 بالشت، تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو باندھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چادر ہوتی ہے جو اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، جسے اصطلاحاً آزار یا تہمد کہا جاتا ہے، وہ لفافہ سے تھوڑا چھوٹی ہوتی ہے، وہ صرف سر اور پاؤں کے دونوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور مرد کے کفن